اللہم صلی علی سیدنا محمد نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کا اپنے والد سے، والدہ سے یا والدین میں سے دونوں سے کسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے، اور اختلاف اور رنجش اتنی بڑھتی ہے کہ موت تک وہ چلتی رہتی ہے، اور اسی حالت میں والدین کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات زیادتی اور قصور بعض اوقات والدین کی طرف سے ہوتا ہے۔ غلط فہمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے بعض اوقات والدین اولاد پر زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، تو انسان کو دکھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ والد ہو کر زیادتی کر رہے ہیں، والدہ ہو کر زیادتی کر رہی ہیں۔ تو لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب انسان کے والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، انسان ان سے کتنا ہی ناراض ہو، ان کی وفات کے بعد دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے کیے پر ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ کاش میں والدین کی اس بات کو محسوس نہ کرتا، ان سے اچھا سلوک کرتا، ان کے برے سلوک کا بدلہ اچھے سلوک سے دیتا، بعد میں انسان سوچتا ہے۔ تو شریعت، اللہ رسول بڑے مہربان ہیں، تو انہوں نے ہمیں اس موقع کی بھی تعلیمات دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی والدین فوت ہو جاتے ہیں اور اولاد ان کی نافرمان ہوتی ہے، اور پھر والدین کی وفات کے بعد اولاد پریشان ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اولاد والدین کے لیے مسلسل استغفار کرتی رہتی ہے، دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ یکتبہ اللہ بارا، اللہ ایسی نافرمان اولاد کو فرمانبردار لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کو ایصال ثواب کرنا اور صدقہ خیرات کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ایسے کام ہیں جو زندگی کی نافرمانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اپنے والد سے قبر میں اچھا سلوک کرے، جیسے زندگی میں خدمت انسان کر سکتا ہے تو وفات کے بعد اچھا سلوک کرے، تو چاہیے کہ والد کے بھائیوں سے اچھا سلوک کرے۔ ان چچاؤں سے انسان اچھا سلوک کرے گا تو اس حدیث کی روشنی میں یہ گویا کہ ایک طرح سے والد کی خدمت کرے گا، اور والد سے اچھا سلوک کرے گا، اور اس سے والد کی روح خوش ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اپنے والد سے اچھا سلوک کرے، اس کی خدمت کرے وفات کے بعد، تو وہ اس کے وعدوں کو پورا کرے، اپنے والد کے کیے ہوئے وعدوں اور معاہدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اسی طرح ان کے دوستوں سے عزت اور احترام والا تعلق اور رشتہ رکھے، عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ معمول تھا کہ آپ کو اپنی بیوی محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی۔ پھر ان کی وفات پہلے ہو گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں تحائف تحفے بھیجتے تھے تاکہ ان کی روح خوش ہو۔ اس لیے اپنے والدین کی وفات کے بعد اپنے والدین کے متعلقین سے، والدہ کے متعلقین ماموں، خالہ، نانا، نانی، ان کی سہیلیوں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ والد صاحب کے متعلقین دادا، دادی، چچا، پھوپھییں، والد صاحب کے دوست، تو ان سے اچھا سلوک کیا جائے اور احترام کا رویہ اختیار کیا جائے تاکہ والدین کی روح خوش ہو اس سے، تو یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بہت شدت سے عمل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ راستے میں سفر میں تھے، تو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم بھی تھے یہ، تو سواری پر سوار سفر کر رہے تھے، سامنے سے ایک دیہاتی آیا، یہ اپنی سواری سے اترے، اس دیہاتی شخص کے لیے انہوں نے کپڑا بچھایا زمین پر، اچھی طرح ادب و احترام سے اس سے باتیں کرتے رہے، اسے کھانا کھلایا، اور جب وہ جانے لگے تو ان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنا عمامہ پگڑی اتار کر اسے دیہاتی کو عنایت فرمائی کہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت ایک دیہاتی شخص تھا، آپ نے اتنے تکلفات کیوں کیے اس کے لیے؟ دیہاتی لوگ تو معمولی سے تحفے سے بھی راضی ہو جاتے ہیں، اتنے تکلفات کیوں کیے؟ سواری سے اتر گئے آپ، کپڑا بچھایا، کھانا کھلایا، کافی دیر باتیں کی، جاتے عمامہ دے دیا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے والد صاحب حضرت عمر کا دوست تھا، میں نے اپنے والد کی دوستی کی وجہ سے ان سے اتنا اچھا سلوک کیا ہے۔
تو دیکھیں یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے، تو یہ بھی ہم سنتیں ذہن میں رکھیں۔ عام طور چھوٹی جو سنتیں ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، دائیں ہاتھ سے پانی پینا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، 3 سانسیں پانی پینا، یقیناً وہ بھی سنتیں ہیں، ان پر بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن جو عملی سنتیں ہیں تعلقات والی، معاملات والی، تو وہ بھی ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے، ہمیں ان طرف دیکھنا چاہیے، ان سے بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں اپنی زندگی پر، دوسروں کی زندگی پر۔ تو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا، ان کی وفات کے بعد بھی کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ کہ ان کے متعلقین سے، رشتہ داروں سے سلوک کیا جائے، ان کو روزانہ ایصال ثواب کیا جائے، اس سے انشاءاللہ ان کی روح خوش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.